الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وأعوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقرآنه الرشيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وحدہ لا شریک دی ہم پہلے جدے عمل دی ساٹھ تھڑک دی نہیں وہ شاخ شجر کو جائے کٹی او دا نا سن کے جڑی چک دی نہیں جس اکھ نو مالکہ رکھ دے دی او تے سہ خزانیاں تھک دی نہیں لا محدود تے بے نیاز مولا بندہ مک جاندہ ہے صفت مک دی نہیں ایسا تراشا پتھروں کو نگینہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے رسول کا پسینہ بنا دیا کتب و قلندر و غوث ثقلین کہتے ہیں بشر کا ناز نبوت کا نور عین کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین کہتے ہیں عشق والے اسے شہزادہ کونین کہتے ہیں ارض و سما میں اسے شاہ مشرقین کہتے ہیں اور جو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا دے جو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا دے ہم اسے اپنے عقیدے میں حسین کہتے ہیں واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار خاندان نبوت آل رسول کی طہارت اور پاکیزگی کا بیان فرمایا اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے گھر والوں اللہ نے پکا ارادہ اور وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ گندگی کو ہمیشہ تم سے دور رکھے گا دور کرے گا نہیں دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے گندگی ساتھ لگی ہوئی ہے اب اللہ دور کرے گا نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں میں نے ارادہ کیا ہے کہ گندگی کو ہمیشہ تم سے دور رکھوں گا تمہارے قریب بھی نہیں جانے دوں گا اس سے پتہ چلا ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ آج کے بعد آپ جس بندے کو دیکھیں کہ وہ یزید کی حمایت کرتا ہے اور امام حسین کے خلاف بولتا ہے اور یزید کی محبت کا دام بھرتا ہے اور امام حسین سے وہ دور ہے سمجھ لے کہ اللہ اپنا 1400 سالہ پرانا وعدہ جو ہے وہ پورا کر رہا ہے اس نے گندگی کو حسین سے ہمیشہ دور رکھا ہوا گندا ذہن گندا دل گندا دماغ گندا مزاج گندی طبیعت گندا انسان امام حسین کے قریب نہیں ہو سکتا اللہ اسے ہمیشہ ان سے دور رکھے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کا صرفی اور نحوی اعتبار سے اگر مراد نکالی جائے، اس کی تفسیر کی جائے، تو مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے گھر والوں، جس طرح کی طہارت، جس طرح کی پاکیزگی اور صفائی میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس طرح کی طہارت اور پاکیزگی پوری کائنات میں کسی کو نہیں مل سکی۔ طہارت میں اپنی مثال آپ ہے، پاکیزگی میں کوئی ان کا ہم سر نہیں۔ یہ طہارت اور عصمت کے پہلے بے قرار ہے۔ اللہ نے گناہ کی نجاست کو بھی ان سے دور رکھا ہے اور بندوں کی نجاست کو بھی ان سے دور رکھا ہوا۔ نجس بندہ، نجس عمل ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، آزمائش ہر بندے پہ آتی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا نا، دنیا کے جس دکھ نہیں پھٹتا کن جایا کیوں آیا۔ دنیا میں آ کے جو آزمایا نہیں گیا وہ دنیا پہ آیا کیوں۔ اور میاں صاحب کا یہ شعر قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، میں نے تمہیں آزمانا ہے اور ضرور بضرور آزمانا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں تمہیں آزماؤں، نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مضارع مؤکد بلا میں تاکید و نون ثقیلہ ہے، مطلب یہ کہ میں نے ہر صورت میں ضرور بضرور اے ایمان والو تمہیں آزمانا ہے۔ دوبارہ توجہ فرمائے، اللہ نے فرمایا میں نے آزمانا ہے، اور کن کو آزمانا ہے؟ اے ایمان والو تمہیں آزمانا۔ ایمان والو میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ اب اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، اس لیے کہ یہ بات آپ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا اللہ کبھی بھی بے ایمانوں کو آزمایا نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ ایمان والوں کو آزمایا کرتا۔ لہذا آپ کے اوپر اگر آزمائش آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایمان والوں کی فہرست میں رکھا، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا، خاک مجھ میں کمال رکھا۔ اگر آزمائش آئے تو سمجھ لیں کہ اس رب نے آپ کا نام ان کی فہرست میں لکھا ہوا ہے جنہیں اس نے ایمان والا قرار دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں کیسے آزماؤں گا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے میرے آزمانے کے 5 طریقوں سے آزماؤں گا۔ پہلا طریقہ خوف کے ذریعے آزماؤں گا، خوف کے ذریعے آزماؤں گا۔ حضرت امام حسین کو خوف تھا میدان کربلا، وہ خوف ہمیں بھی ہے، میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ ہماری تو ایک بیوی ہوتی ہے، چند بچے ہوتے ہیں، ہمیں ساری زندگی اندیشہ لاحق رہتا ہے میرے بعد کیا بنے گا۔ امام حسین جب میدان کربلا میں تھے، آپ کی بیٹیاں بھی ساتھ، پردہ دار بہنیں بھی ساتھ، آپ کی پاک باز بیویاں بھی ساتھ، اور صرف یہی نہیں آپ کی بہنیں بھی ساتھ، بلکہ خاندان نبوت کی 120 خواتین آپ کے ساتھ۔ تو امام حسین کو ایک اندیشہ تھا کہ میرے بعد، میری شہادت کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ پہلا طریقہ، میں خوف کے ذریعے آزماتا ہوں۔ دوسرا طریقہ والجوع، پیاس اور فاقے کے ذریعے آزماتا ہوں، فاقے کے ذریعے۔ تیسرا طریقہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتا ہے میں مال میں کمی کر کے آزماتا ہوں، کاروبار میں خسارہ دے کے آزماتا ہوں، گھاٹے میں ڈال کے آزماتا ہوں۔ وَالْأَنفُسِ، اللہ فرماتا ہے میں ساتھیوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزماتا ہوں۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں کمی ہوئی، بلکہ آج ہم نے جس ہستی کی شہادت بیان کرنی ہے، امام مسلم بن عقیل، اللہ اکبر کہا، پیچھے 18,000 نوازی تھی، 18,000 بندے تھے جنہوں نے لڑنے مرنے میں آپ کی بیعت کی تھی، اور جب سلام پھیرا پیچھے ایک بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ساتھیوں میں کمی کر کے آزماتا، بس ثمرات اور پھلوں میں، پیداوار میں، فصلوں میں کمی کر کے میں آزماتا ہوں۔ لہذا میرے محترم سامعین، آپ قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کبھی خوف لاحق ہو، سمجھے اللہ آزما رہا ہے، کبھی فاقہ آئے، سمجھ لیں وہ آزما رہا ہے، کبھی آپ کے ساتھیوں میں کمی ہو جائے،
مشکل وقت ہو کوئی بندہ ساتھ نہ دے، سمجھ لے وہ آپ کو آزما رہا ہے. کبھی آپ کے مال میں کمی ہونے لگے، سمجھ لے وہ آزما رہا ہے. اور کبھی پیداوار میں کمی ہونے لگے، سمجھ لے وہ آزما رہا ہے. اور جب وہ آزمائے تو لوگ تو کہتے ہیں صبر کرنا چاہیے، لیکن میں اس جمعے کے مجمع میں آپ کو مشورہ دوں گا جب وہ آزمائے تو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اعلان ہے میں بے ایمانوں کو آزمایا نہیں کرتا، میں ہمیشہ ایمان والوں کو آزمایا کرتا ہوں. اللہ سلامت کرے. عزیزان محترم، شکر کرنا چاہیے. کربلا والوں کا یہی حسن تھا، یہی کمال تھا، جہاں پہ صبر کرنا تھا وہاں پہ وہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا. بیٹوں کی لاشیں سامنے آئی ہیں، صبر کرنے کا موقع تھا، مگر انہوں نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمارے بیٹوں کی قربانی کو قبول فرما لیا. حضرت امام مسلم بن عقیل جن کا آج تذکرہ کرنا مقصود ہے، یہ امام حسین کے بہنوئی بھی لگتے تھے اور چچا زاد بھائی بھی. حضرت غازی عباس علمدار ان کی ایک ہمشیرہ ان کے نکاح میں تھی، اس حساب سے بہنوئی بھی لگتے تھے. اور حضرت امام حسین کے چچا عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے. حضرت مسلم بن عقیل کی قربانیوں کو آپ دیکھیں تو میدان کربلا میں ایک دن میں امام مسلم بن عقیل کے 9 چچا زاد بھائی شہید ہوئے. ایک دن میں 9 چچا زاد بھائی شہید ہوئے امام مسلم بن عقیل. 6 بیٹے شہید ہوئے. حمیدہ نام کی ایک معصوم بچی، وہ بھی یزیدی سپاہیوں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کے اس طرح شہید ہوئی کہ اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور اس کے جسم کو بھی اکٹھا کیا. کیا قربانیاں ہیں کربلا والوں. جب یزید تخت کے اوپر بیٹھا تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ تم کوفہ چلے جاؤ. رمضان کا مہینہ تھا، محرم سے پہلے جو رمضان تھا اسی رمضان میں مسلم بن عقیل کو امام حسین نے حکم دیا کہ کوفہ جاؤ، کوفہ کے لوگوں کو میری حمایت کے لیے تیار کرو، کیونکہ حضرت علی نے کوفہ والوں کو بڑی عزت بخشی تھی. دارالحکومت اٹھا کے کوفہ میں لے گئے تھے. کوفہ میں حضرت علی کی بیٹیوں کے شاگرد تھے، حضرت علی سے فیض پانے والے لوگ تھے. حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں سے ہماری حمایت کے لیے بیعت لو. امام مسلم بن عقیل رمضان کی 15 تاریخ کو مدینہ سے چلے. آپ کے 2 کم سن نابالغ بچے محمد اور ابراہیم وہ آپ کے ساتھ. آپ میں سے جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے یا ابراہیم رکھا ہے، سمجھ لیں کہ وہ امام مسلم بن عقیل کی سنت پہ بھی عمل کر گیا ہے اور حضور کی سنت پہ بھی عمل کر گیا. حضور نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. امام مسلم بن عقیل نے اپنے 2 بچوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لیا. 15 رمضان تھی، آپ مدینہ سے روانہ ہوئے. 5 شعبان کو کوفہ پہنچے. کوفے کا گورنر کا نام نعمان بن بشیر تھا اور آپ نے کوفہ پہنچ کے اعلان کیا کہ میں حسین کے لیے تمہاری بیعت لینے کے لیے آیا ہوں. 46 دن آپ نے کوفے میں قیام کیا. ایک روایت میں آتا ہے صرف 46 دنوں میں 80,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، حلف دیا اور قسمیں اٹھائیں کہ ہم نواسہ رسول کا ساتھ دیں گے یزید کے خلاف. ہم ہماری جان مال ہمارا گھر بار سب کچھ نواسہ رسول کے لیے حاضر ہے. ہم موت کے اوپر ان کی بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے لڑتے لڑتے ہم جان دے دیں گے مگر نواسہ رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. 80,000 افراد نے بیعت کی 46 دنوں کے اندر. روزانہ سینکڑوں لوگ آ کے بیعت کرتے تھے. ہزاروں کی بھی تعداد پہنچی ایک دن میں بیعت کرنے والوں کی. امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ نواسہ رسول جب میرا خط آپ کو پہنچے، آپ نے کہیں پہ بھی نہیں جانا، آپ نے سیدھا کوفے آ جانا ہے. کوفے کے لوگ ہمارے لیے لڑنے مرنے اور جان دینے اور گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں. امام حسین کو خط پہنچا، آپ نے کوفہ کی طرف تیاری شروع کر دی. جب یزید کو پتا چلا کہ کوفے کے اندر
80,000 لوگ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس نے نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے انہیں پیغام بھیجا اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ انہیں روکو اور ان کا مقابلہ کرو. تو نعمان بن بشیر نے جواب دیا یزید میری ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے, میرے باپ نے مجھے پالا ہے, خاندان نبوت کا اور سیدوں کے مقابلے کے لیے نہیں پالا بلکہ ان کی غلامی کے لیے پالا. لہذا بھول جاؤ کہ میں تمہارے مقابلے میں آ کے ان کا مقابلہ کروں گا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں نہ امام حسین کو روکوں گا نہ مسلم بن عقیل کو روکوں گا. یہ خبر یزید تک واپس پہنچی تو اس نے خط لکھا, اس نے کہا یا ان کو گرفتار کرو یا گورنر چھوڑ. تو نعمان بن بشیر نے جواب دیا یزید یہ ایک عہدہ تو کیا اس طرح کے 1000 عہدے بھی ہو تو میں مسلم بن عقیل نہیں بلکہ خاندان نبوت کے اس شہزادے کے جوتوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری قریب ہے. آپ نے فرمایا میں گورنری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر زندگی میں کبھی بھی آل رسول کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا, نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا, معزول کر دیا. ذوالحج کی 7 تاریخ تھی, بڑی عید سے 3 دن پہلے گورنر تبدیل ہو گیا. عبید اللہ بن زیاد جو بہت ظالم اور جابر شخص تھا اور خاندان نبوت کا بہت بڑا دشمن تھا, وہ گورنر بن گیا. تو 7 ذوالحج کو امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے اب حالات بدل گئے. آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو لیا اور کوفہ کے جج قاضی شریح کے پاس گئے اور اپنے دونوں بیٹے ان کے سامنے کھڑے کیے اور کہا کہ قاضی شریح میں اپنی دونوں امانتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اگر یہ میرے ساتھ رہے تو شہید کر دیے جائیں گے, بے دردی سے مارے جائیں گے, لہٰذا کہ آپ کے حوالے ہیں. آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جیسے ہی کوئی قافلہ مدینے جانے کے لیے روانہ ہونے لگے میرے ان بچوں کو اس قافلے میں شامل کر دینا ہے, یہ اپنی ماں اور بہنوں کے پاس پہنچ جائیں گے اور عید ان کے ساتھ کر لیں گے, ان کو کوفے میں نہیں رہنے دینا. اب میں اکیلا ہی کوفے میں رہوں گا. 7 ذوالحج کو باپ اور بیٹے جدا ہو. 8 ذوالحج کو امام مسلم بن عقیل نے کوفہ کی جامع مسجد میں آخری نماز پڑھائی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور جب آپ نے اللہ اکبر کہا 18,000 نمازی تھے پیچھے جو لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تو جو نیا گورنر آیا تھا اس کی سپاہیوں نے کوفے کی گلی کوچوں میں اعلان شروع کیا, اے کوفے والوں سن لو, کوئی بندہ مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز نہ پڑھے, کوئی ان کو سلام نہ کرے, ان کے سلام کا جواب نہ دے, ان کی بیعت کو توڑ دیا جائے, اور جس بندے نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بنا دی یا ان کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھا یا انہیں اپنے پاس ٹھہرایا اس بندے کو قتل کر دیا جائے گا, اس کے بیوی بچوں کو قید کر دیا جائے گا اور اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. لہذا مسلم بن عقیل کی بیعت سے بھی باز آ جاؤ, نماز پڑھنے سے بھی باز آ جاؤ, سلام کرنے اور جواب دینے سے بھی باز آ جاؤ, مہمان نوازی سے بھی باز آ جاؤ. یہ اعلان ہوا اور پھر روئے زمین کے اوپر یہ عجیب ترین نماز پڑھی گئی. اللہ اکبر کہا تھا 18,000 نمازی تھے, جب سلام پھیرا تو ساری کی ساری مسجد خالی ہو چکی. آپ مسجد سے باہر نکلے, شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا. امام مسلم بن عقیل جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں کوفے کے اندر کرفیو لگا ہوا, گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند ہوتی جا رہی. وہ کوفے والے جو چند دن پہلے آپ کی منتیں کرتے تھے کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے تشریف لے آئے, ہمارے گھر آ کے اپنے قدم لگا جائے, جس جس گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں دروازے کھڑکیاں پٹاخ پٹاخ بند ہوتی جا رہی. کوئی بندہ نظر آتا ہے سلام کرتا ہے, کسی کو آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا, منہ دوسری طرف کر دیتا. اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے. امام مسلم بن عقیل کو شدت سے پیاس لگی, فاقہ بھی تھا کہ آپ نے دیکھا ایک بوڑھی مائی ہے, اس کا نام توعب تاریخ کے اندر بتایا گیا ہے. وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں چراغ درست کر رہی تھی اور وہ مائی اتنی ضعیفہ تھی, اتنی بوڑھی تھی کہ اس کے بڑھاپے نے اسے ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیا.
حضرت امام مسلم بن عقیل جب اس کے گھر کے سامنے پہنچے، آپ نے اسے دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے بسم اللہ پڑھا، پیالہ پکڑا، گھڑے سے ٹھنڈا تازہ پانی بھرا، امام مسلم بن عقیل کو دیا۔ اسماعیل کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک پتھر تھا جسے بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، آپ نے اس پتھر پہ بیٹھ کے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پیالہ اسے واپس پکڑایا، اور آپ اس طرح دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے سر نیچے کر کے زمین کی طرف دیکھنے لگے اور کسی سوچ کے اندر گم ہو۔ اس بڑھیا نے آپ کو غور سے دیکھا، پہچان نہیں سکی، اس نے آ کے آپ کے کندھے پہ بڑی شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، یہ جوان تجھے کوفے کے حالات کا پتہ نہیں، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، بڑا ظالم بندہ ہمارا حکمران بن گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے گھر چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا، بھائی صاحبہ میرا کوئی گھر نہیں۔ اس نے کہا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میری کوئی منزل نہیں۔ اس نے کہا پھر اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرا وطن بڑی دور ہے۔ اس نے کہا اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرا کوئی ساتھی نہیں رہا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا نا میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو مائی دعا کہتی ہے اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو پھر تمہارے علاوہ کوئی بھی مسلم بن عقیل نہیں ہو سکتا، تم ہی مسلم بن عقیل ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، سادات پہ جب کڑا وقت آتا ہے لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں اللہ کے گنے اور چنے ہوئے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس بھائی نے کہا اے مسلم بن عقیل اگر وطن کوئی نہیں میرا گھر آپ کا وطن ہے، منزل کوئی نہیں میرا گھر آپ کی منزل ہے، ٹھکانہ کوئی نہیں میرا گھر آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ کے قابل نہیں، آپ قبول فرما لیں تو ذرا نوازی ہو، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کی میزبان ہوں۔ میرے محترم سامعین، اس نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر داخل کیا، بہترین بستر بچھایا، وہاں پہ آپ کو بٹھایا، عمدہ قسم کا کھانا تیار کیا۔ ایک رات اس نے سیدوں کی خدمت کی، اور اس ایک رات، اگلی صبح تو آپ شہید کر دیے گئے، اس ایک رات کی خدمت نے حضرت مائی دعا صاحبہ کا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ سوچئے جس نے ایک رات اس خاندان کے ایک فرد کی خدمت کی ہے، اسے اللہ نے اتنا مقام عطا کر دیا ہے، جنہوں نے ساری حیات ان کی خدمت کی ہے اللہ نے انہیں کیسا مقام عطا فرمایا۔ آدھی رات زیادہ سے گزر گئی، آدھی رات سے زیادہ کا وقت مائی دعا صاحبہ کے گھر امام مسلم بن عقیل کا گزر گیا۔ آدھی رات کے بعد اس کا بیٹا گھر واپس آیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کہاں تھی اتنی دیر؟ وہ کہتا ہے اماں جان آپ کو پتہ نہیں، عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہے جو مسلم بن عقیل کی خبر دے گا، گرفتار کروائے گا، اسے 100 گھوڑے دیے جائیں گے، 100 جوڑے دیے جائیں گے، اتنے درہم و دینار دیے جائیں گے، سونا چاندی مال و دولت دیا جائے گا۔ میں تو پورے شہر میں مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لوں۔ اتنے میں امام مسلم بن عقیل تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ اس کے بیٹے کو پتہ چلا، اس نے دیکھا کہ یہی مسلم بن عقیل ہے، چپ چاپ اپنے گھر سے باہر نکلا اور جا کے عبید اللہ بن زیاد کو خبر دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے پہلی دفعہ گرفتار کرنے کے لیے 80 سپاہی بھیجے، 80 جنگجو، 80 کمانڈوز روانہ کی۔ امام مسلم بن عقیل اتنی دیر میں فجر کا وقت ہو گیا تھا، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ آپ نے سنا کہ باہر گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے باہر نکل کے دیکھا تو عبید اللہ بن زیاد کے 80 جنگجوؤں نے مائی دعا کے پورے گھر کو گھیرا ہوا تھا، اور وہ امام مسلم بن عقیل کو مقابلے کے لیے باہر بلا رہے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار اٹھائی اور مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ مائی دعا صاحبہ نے کہا کیا مسلم بن عقیل باہر نہ جائیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں گھر کے اندر ہوں اور وہ گرفتار کرنے کے لیے آپ کے گھر گھس آئیں، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے خدمت کرنے والوں کے گھر کے اندر دشمن گھس آئے، مجھے یہ منظور ہی نہیں۔ مائی دعا صاحبہ رونے لگی۔ جب وہ رونے لگی تو امام مسلم بن عقیل نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ کو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہے، اپنا نام آپ نے لکھوا لیا ہے۔
انہوں نے فرمایا مسلم بن عقیل میں اس لیے روتی ہوں کاش میں لڑنے کے قابل ہوتی تو آپ سے پہلے لڑتی ہوئی شہید ہو جاتی۔ امام مسلم بن عقیل باہر نکلے، 80 جنگجوؤں نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا، امام نے ایسا مقابلہ کیا 80 کے 80 پیچھے دھکیل دیے۔ ان کے کمانڈر محمد بن اشعث نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا اور سپاہی بھیجے جائیں۔ اس نے پوچھا کتنے بھیجوں؟ انہوں نے کہا 500 اور بھیجے جائیں۔ اس نے کہا کہ ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے سینکڑوں سپاہی چاہیے، وجہ؟ تو محمد بن اشعث نے کہا عبید اللہ بن زیاد وجہ یہ ہے میرا مقابلہ کسی عام فرد سے نہیں، خاندان نبوت کے دلیر اور شیر سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اے عبید اللہ بن زیاد تجھے پتہ ہی نہیں یہ وہ خاندان ہے، اس کا ایک فرد ہزاروں کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا پھر یہ لڑ کے گرفتار نہیں ہوں گے، پھر دھوکے سے گرفتار کریں۔ اب انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے جو چال چلی وہ یہ تھی کہ ایک کنواں تھا، اسے زمین کے ساتھ برابر کرنا، برابر کرنے کے بعد اس کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں بچھائیں، ٹہنیاں بچھانے کے بعد ان کے اوپر مٹی ڈال کے اسے زمین کا حصہ بنائیں۔ اب جو فوج امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا آئی تھی وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے دھوکے کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگی اور اس کنویں کی طرف امام مسلم بن عقیل کو لانے لگی۔ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، فوج پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، ہٹتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ کنواں آیا، فوج آگے سے ہٹ گئی، امام مسلم بن عقیل چلتے ہوئے اس کنویں کے اوپر آئے اور اس کنویں کے اندر آپ گر پڑے اور آپ نہتے ہو گئے، اور جب اس کنویں میں گرے کنواں اوپر سے خالی ہو گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کوفے کے لوگوں نے اور یزیدی سپاہیوں نے اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ کے اوپر پتھر برسائے، نیزوں کی انیوں کے ذریعے آپ کو زخمی کیا۔ بکران بن حمران نے آپ کے اوپر وار کیا، آپ کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا، دوبارہ اس نے وار کیا، آپ کا نیچے والا ہونٹ کٹ گیا، اور اس کنویں سے آپ کو بے حال کر کے باہر نکالا گیا اور آپ کو گرفتار کیا گیا، کمر کو سنگلوں کے ذریعے زنجیروں سے باندھا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے کی طرف باندھ دیا گیا، گردن کے اندر توق ڈالا گیا، آپ کا پورا وجود زخمی، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، دانت بھی آپ کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور آپ اس حال میں کھینچ کے میرے محترم سامعین عبید اللہ بن زیاد کے دربار کی طرف پیش کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کو کوفے کی گلیوں سے گرفتار کر کے گزارا جا رہا ہے تو جو لوگ دیواروں کی چھتوں پہ اور گھروں پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، جو چیز ان کے ہاتھ کے اندر آتی ہے آپ کو مار دیتے ہیں۔ جنہوں نے لڑنے اور مرنے پہ بیعت کی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے تھے، وہ اگر صرف ساتھ نہ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے ہی امام مسلم بن عقیل کے اوپر سنگباری کی، پتھر برسائے، ریت پھینکی، مٹی پھینکی، جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی وہ امام مسلم بن عقیل کو مارتے رہے۔ زخمی حالت میں آپ گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچے تو آپ کا ایک جانثار، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ بھی مائتوعہ تھیں، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پانی منہ کے ساتھ لگایا تو ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون پانی کے اندر شامل ہو گیا، وہ دوسرا پیالہ لے کے آئیں، وہ بھی خون سے بھر گیا، تیسرا پیالہ لے کے آئیں، جب تیسری دفعہ پینے لگے تو آپ کے دانت اس وقت تک اتنے ٹوٹ چکے تھے، جب تیسری دفعہ پینے لگے تو دانت علیحدہ ہو کر پیالے کے اندر گر پڑے۔ آپ نے وہ پیالہ حضرت مائتوعہ صاحبہ کو واپس کیا، آسمانوں کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگی میں اور پانی لاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا مائتوعہ آپ کا فرض پورا ہو گیا، اب دنیا کا پانی ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ اتنے میں ایک یزیدی سپاہی بولا، اس نے کہا ہے مسلم بن عقیل اب دوزخ کا کھولتا ہوا پانی تیرے مقدر میں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو دوزخ کا کھولتا ہوا پانی ہے تو اس کا زیادہ حقدار ہے، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے علی المرتضیٰ کی بھی زیارت ہو رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور جنتی جنت میں جائیں گے، حوریں انہیں پیالے پیش کریں گی، اور وہ دونوں ہستیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں مسلم بن عقیل دنیا کا پانی تیرے مقدر میں نہیں رہا، اب شہید ہونے کی دیر ہے، اب اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے تمہیں پلانا شروع کر دیں۔
آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا. اب آپ نے توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو یوں پتا چلے گا سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا. عبید اللہ بن زیاد تخت کے اوپر بیٹھا. ایک یزیدی سپاہی نے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیوں والی زنجیر تھی اور دونوں ہاتھ پیچھے تھے، اس نے ایسے زنجیر کو کھینچا. آپ زمین کے اوپر گر پڑے. آپ نے اس سے کہا عبید اللہ بن زیاد سے، اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں گرایا؟ اس نے کہا اس لیے گرایا ہے کہ ہمارے امام کو سلام کر. وہ گورنر کو امام کہتے تھے. اور اس نے کہا امام کو سلام کر. آپ امام مسلم بن عقیل کا جواب سنیں. آپ نے کہا بدبخت، مالی الامام سوى الحسین، یہ ظالم میرا امام نہیں ہو سکتا. میرا امام وہ ہے جسے دنیا حسین ابن علی کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ سوچئے جس کا پورا جسم زخموں سے شرابور ہو، سر سے لے کے پاؤں تک جو زخمی ہو، اوپر اور نیچے والا ہونٹ کٹا، دانت ٹوٹ چکے ہو، جسے ہر جسم کے عضو سے باندھا گیا، جس کے پاؤں میں زنجیریں ہو، ہتھکڑیوں سے ہاتھ پیچھے بندھے ہو، کمر میں بھی زنجیریں ڈالی گئی ہو، گردن میں توق ہو، اور اس حال میں بھی اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے جو امام حسین کو اپنا امام کہے، تو جو ان کو اپنا امام کہتا ہے، دنیا میں بھی اسے صلہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی صلہ عطا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرا امام نہیں ہو سکتا. اور کہا تیرے امام میں اور میرے اندر کیا کمی ہے؟ حسین میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اب امام مسلم بن عقیل کا جو خطبہ تھا وہ سننے والا تھا. آپ نے فرمایا عبید اللہ بن زیاد سن، میرا امام حسین ہے. وہ حسین آسمان سے فرشتے جس کو لوریاں سنانے کے لیے آتے تھے، وہ حسین جبرائیل جس کا جھولا جھلانے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ حسین جنت سے عید پہ جس کے لیے کپڑے سل کے آیا کرتے تھے، وہ حسین جسے حضور چوما کرتے تھے، وہ حسین جو نبی کی گود میں پل بھر کے جوان ہوا ہے. میرا امام وہ حسین ہے جس نے نبی کی بیٹی کا دودھ پیا ہے. میرا امام وہ حسین ہے جس کی رگوں میں علی کا خون ہے. اور تو جانتا ہے علی وہ ہے جسے حضور نے فرمایا تھا یا علی انت فی الجنہ وزوجک فی الجنہ وابناک فی الجنہ ومحبوک فی الجنہ ومحبو محبی کا فی الجنہ. اے علی تو بھی جنتی ہے، تیری بیوی بھی جنتی ہے، تیری اولاد بھی جنتی ہے، تجھ سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں، اور جو تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے اللہ نے اسے بھی جنت عطا فرمایا. آپ نے فرمایا جن کے جنت سے جوڑے سل کے آیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، لہذا لباس بھی جنتی ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا عبید اللہ بن زیاد کو شراب کی گھٹی دی گئی. یہ جو گورنر تھا اسے بچپن میں شراب کی گھٹی دی گئی. آپ نے فرمایا میرا امام وہ نہیں جسے شراب کی گھٹیاں دی جائیں، میرا امام وہ ہے جسے رسول کے لعاب کی گھٹی دی گئی. وہ کہاں اور تو کہاں چے نسبت خاک را با عالم پاک. میں نے اسے امام مانا ہے جو نبی کی گود میں پل کے جوان ہو. میرا امام وہ ہے جو تیرا حمایتی ہے وہ دوزخی ہو گیا ہے. میرا امام وہ ہے جو ان کے حمایتیوں سے محبت کرے، اللہ نے اس سے بھی جنت کا وعدہ فرما دیا. اب عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو گورنر ہاؤس کی سب سے اونچی چھت پہ لے جا کے گردن کو قلم کر دیا. آپ نے فرمایا میری 3 وصیتیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ
کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا تھا کوفے آ جائے، اب انہیں میرا پیغام پہنچا دینا کوفے نہ آ جائے۔ اور امام مسلم بن عقیل رو پڑے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے میں اس لیے روتے ہیں، میں کوفے آیا تھا 2 بیٹے دیکھ رہا ہے، امام حسین کو نہیں آنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، خاندان کی خواتین بھی ہیں، اور نے کہا اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد میری تلوار اور میرا گھوڑا بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ آپ نے ہمیں میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے جو کپڑے ہیں خون آلود، یہ میری شہادت کے بعد مدینہ بھیج دیے جائیں میری بیوی اور میری بیٹیوں کے پاس، تاکہ جب انہیں میری یاد آئے گی وہ میرے خون آلود کپڑے اور میرا یہ امامہ اور میری یہ چیزیں دیکھ کے اپنی یاد کو بجھا لیا کریں۔ آپ کی ہر وصیت کو رد کر دیا۔ پھر آپ کو سب سے اونچی عمارت پہ لے جایا گیا، اور پورے شہر کے اندر اتنے ظلم نہیں ہوئے تھے جتنا ان سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے ظلم کیے گئے۔ امام مسلم بن عقیل کو جب سیڑھیوں پہ چڑھایا جا رہا تھا تو آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنے نہیں دی جاتی۔ اگر آپ ایک پاؤں اٹھاتے تھے، جس کے ہاتھ میں پاؤں کی زنجیر ہوتی تھی وہ اسے کھینچ لیتا تھا، دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے جو اوپر ہوتا تھا وہ اوپر کھینچ لیتا تھا، کبھی آپ آگے بڑھتے تھے تو کمر کی زنجیریں کھینچ دی جاتی تھیں، کبھی گردن کی زنجیریں کھینچ دی جاتی تھی، کبھی آپ سیڑھیوں کی اس دیوار سے لگتے تھے، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتے زخمی ہوتے تھے۔ اس سیڑھیوں کے اوپر آپ کا خون پھیلتا چلا جا رہا، حتیٰ کہ جب آپ آخری سیڑھی پہ پہنچے تو خون بہتا بہتا آپ پہلی سیڑھی تک پہنچ آیا۔ سیڑھیوں پہ ٹکراتے ہوئے، گرتے پڑتے، گھسیٹتے گھساٹتے آپ کو سب سے اوپر والی چھت پہ پہنچایا گیا، اور وہاں پہ پہنچا کے بکران بن حمران کو اجازت دی گئی کہ وہ نواسے رسول کا سر قلم کرے۔ کیسے لوگ تھے، کتنے پتھر دل تھے جو ان باتوں کے اوپر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ہم 1400 سال بعد بھی سنتے ہیں، صرف ہم نہیں، ہماری اولادیں اور ہماری بیویاں بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم ہوتے تو ہم یہ منظر بھی نہ دیکھ سکتے، کاش ہم ہوتے تو ہم وہاں پہ ان سے پہلے قربان ہو جاتے، مگر وہ لوگ اس کے اوپر فخر کرتے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی سب سے اوپر والی چھت کے اوپر لے جایا گیا، اور آپ کی گردن قلم کرنے کے لیے آپ کے سر کو جھکایا گیا، اور اس انداز میں جھکایا گیا کہ جیسے ہی گردن کٹے آپ کا سر زمین کے اوپر گرے اور جو جسم ہے وہ چھت کے اوپر رہ جائے۔ ایسی ترکیب اختیار کی، ایسے زاویے میں آپ کا سر قلم کیا گیا۔ تو جب آپ کا سر قلم ہوا، آپ نے کلمہ پڑھا اور لبیک یا حسین کہا، آپ کا سر قلم ہو گیا اور سر زمین کی طرف گیا۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کی تھی، آپ کو مجھ سے پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ آپ کا سر تو زمین پہ گرا ہوگا۔ ہاں، ظاہری طور پہ ایسا ہی ہوا ہوگا، دیکھنے والوں کو ایسا ہی نظر آیا ہوگا، لیکن ہم جو اہل سنت ہیں بڑے سچے اور پاکیزہ عقیدوں والے لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، شہید اگر آج بھی شہید ہو تو اس کا زمین پہ خون گرنے سے پہلے فرشتے اپنے پروں پہ لے لیا کرتے ہیں۔ یہ جو شہیدوں کا خون ہے، یہ جنت کی حوروں کے لب و رخسار کا غازہ بنا کرتا ہے۔ جو شہیدوں کا خون ہے اللہ زمین پہ نہیں گرنے دیتا، نہیں، بلکہ شہید تو ایک طرف۔ ذوالحج کی 10 تاریخ کو ہم جو قربانیاں ذبح کرتے ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ان الدم یقع بمکان من اللہ من قبل ان یقع علی الارض۔ ہم اپنے نام پہ جس جانور کو قربان کریں، حضور نے فرمایا اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، سوچئے جو ہمارے نام پہ جانور قربان ہو، اللہ اس کا خون زمین پہ نہیں گرنے دیتا۔ وہ مسلم بن عقیل جو حسین کے نام پہ قربان ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے خون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نہیں، ذرا ذوق سے کہیے نا سبحان اللہ۔ جو جانور میرے اور آپ کے نام پہ قربان ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو جو حسین کے نام پہ قربان ہو رہا ہے اس کا خون کہاں جاتا ہوگا؟ ہماری عقلیں بھی اندازہ نہیں لگا سکتی،
ہاں یوں ہوا ہوگا جیسے ہی امام مسلم بن عقیل خون کو ایک طرف، جن کا اللہ خون زمین پہ نہیں گرنے دیتا ان کا سر کیسے زمین پہ گرا ہوگا، جیسے ہی سر زمین کی طرف گرا ہوگا حوروں نے اپنے آنچل پھیلا دیے ہوں گے، بلکہ فرشتوں نے اپنے پر آگے کر دیے ہوں گے، بلکہ یہ بھی پیچھے رہ گئے ہوں گے، سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے ہوں گے، مولا علی مشکل کشا نے جھولی پھیلا دی ہوگی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا دوپٹہ آگے کر دیا ہوگا، بلکہ میرا ذوق و وجدان یہ کہتا ہے یہ سارے پیچھے رہ گئے ہوں گے، سر زمین پہ گرنے سے پہلے ہی ہمارے آقا محمد عربی نے اپنی کالی کملی کے اندر اسے چھپا دیا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند کہہ دیجیے رتبہ شہید ناز کا کر جان جائیے، قربان جانے والے کے قربان جائیے۔ یہ واقعہ کربلا کے پہلے شہید ہیں جنہوں نے بارگاہ امام حسین میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ پہلے شہید ہیں جنہوں نے امام حسین کے نام کے اوپر اپنی زندگی قربان کر دی، اور امام مسلم بن عقیل کو جب شہید کیا گیا تو اس کے ایک دن کے بعد عید 9 ذوالحج کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کا جو سر تھا وہ کوفہ کے چوک کے اندر لٹکا دیا، بنی کندہ کے دروازے کے اوپر۔ بنی کندہ ایک قبیلہ تھا جس کے دروازے کے آگے سب سے زیادہ دکانیں تھیں، بازار تھا، اس کے دروازے پہ آپ کا سر لٹکا دیا، جسم کوفہ کے قصابوں کے بازار کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اور جب حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے 10 محرم کو، اور 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے بعد جب ان کی بیویوں کو قیدی بنا کے کوفہ کے بازاروں میں لایا گیا تو امام مسلم بن عقیل کی جو بیٹیاں تھیں ابھی تک ان کا سر اور جسم ادھر لٹکا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ کوفے کے اس بازار بنی کندہ کے دروازے کے قریب پہنچی، بیٹیاں تڑپ کے سیدہ زینب سے کہتی ہیں پھوپھی جان ہمیں اپنے ابا مسلم بن عقیل کے جسم کی خوشبو آ رہی۔ 2 مہینے تک 9 ذوالحج سے لے کے 10 محرم 1 مہینے تک آپ کا جو سر تھا وہ وہاں پہ لٹکا رہا، اور اس کے بعد بھی لٹکا رہا۔ اس کے بعد کی اگر مدت ملائی جائے تو 2 مہینوں سے زائد کا عرصہ بنتا ہے، کتابوں میں آج تک لکھا ہوا ہے جب تک آپ کا جسم اور آپ کا سر وہاں پہ لٹکا رہا، تر و تازہ تو اس سے رہنا ہی تھا، اور اسے اتنی خوشبو نکلتی تھی کہ پورے کوفے کی گلیاں مہک جایا کرتی تھی۔ وآخر دعوانا